پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ دو بڑے گروہ جو ہے وہ جنگ کریں گے اور ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ہماری ویب سیریز قیامت کی نشانیاں میں ویلکم کرتے ہیں۔ ٹاپک جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ بھی ہے مگر اٹس لیندی، سو ول انکلوڈ مور دین ون پارٹ آن دیٹ۔ ہم ایک سے زیادہ جو ہے وہ ایپیسوڈ اس کے لیے بنائیں گے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 30 دجال پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ دو بڑے گروہ جو ہے وہ جنگ کریں گے اور دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا، یعنی دونوں کا ایک ہی کلیم ہوگا، یہاں تک کہ تقریباً 30 دجال اٹھیں گے اور ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ استغفر اللہ۔ ناظرین، آج جھوٹے نبیوں پر ہم گفتگو کریں گے کہ ایسے لوگ جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ یاد رہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارا ایمان ہے کہ وہ آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی جو ہے وہ ظاہر نہیں ہو سکتا۔ ڈیئر ویورز، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جھوٹے نبی اپیئر ہوں گے، ظاہر ہوں گے، اور آج کی ایپیسوڈ میں انہی جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کے بارے میں ہم جانیں گے۔ آئیے اب چلتے ہیں، آپ کو ان جھوٹے نبیوں کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں۔ یہاں ایک بات یاد رہے کہ ان جھوٹے جو دعوے دار تھے ان میں سے دو بدبخت ایسے تھے جنہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ جی ہاں، یہ وہ دو بدبخت ہیں جن کا آج ہم ذکر کریں گے۔ ایک کا نام مسیلمہ کذاب اور دوسرے کا اسود عنسی تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں ہی، پیارے آقا کے دور میں ہی، فیروز ویلمی اور ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اسود عنسی کا کام تمام کیا، اور فیروز ویلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینے پر چڑھ کر، اسے پچھاڑ کر سینے پر چڑھ کر اس کا کام تمام کیا۔ مگر مسیلمہ کذاب کو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دور کی آرمیز تھی، اس زمانے کی جو فوجیں تھیں، انہوں نے اس کو جہنم واصل کیا، اور اس طرح یہ کلیمنٹس آف پروفٹ ہوڈ یعنی نبوت کے دعوے دار جو تھے وہ فنا ہوئے۔ سب سے پہلے ہم انہی دونوں کی بات کر لیتے ہیں۔ اسود عنسی، یہ شخص بڑا بدبخت تھا، نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا۔ اس کو نبوت کے جھوٹے دعوے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکنے کی بہت کوشش کی۔ سب سے پہلے اس کے اس دعوے کے سامنے آنے کے بعد زؤیب بن کلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن کی سرزمین پر، جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا، انہوں نے اس شخص کو روکا۔ اس نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اور لوگوں کو کلمہ پڑھنے پر، اپنا کلمہ پڑھنے پر مجبور کیا، تو انہوں نے بڑی سختی کے ساتھ حضرت زؤیب بن کلیب نے اس کو انٹرسیپٹ کیا، اس کو روکا اور لوگوں کو بھی اس کے خلاف سمجھایا۔ مگر اس بدبخت نے کیا کیا؟ ایسا ظالم اور بدبخت تھا کہ حضرت زؤیب بن کلیب کو گرفتار کیا اور جلتی آگ میں، برننگ فائر میں، اس نے حضرت زؤیب کو ڈال دیا۔ مگر اللہ کی شان دیکھیں، ختم نبوت پر ان کا ایسا ایمان تھا، ناموس رسالت پر وہ جان قربان کرنے والے تھے کہ آپ کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ کے جسم پر، جسم تو دور کی بات ہے، آپ کے کلاتھس، آپ کے کپڑے کا ایک دھاگا بھی نہ جلا، آپ بالکل صحیح سلامت جو ہے وہ آگ سے باہر آ گئے۔ سبحان اللہ۔ جب یہ خبر مدینہ منورہ پہنچی تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا، جس کا مضمون ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ میری امت میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح جلتی آگ کے شعلوں سے محفوظ رہا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بآواز بلند یہ کہا کہ الحمدللہ، ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو پیدا فرمایا ہے جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح آگ کے شعلوں سے جلنے سے محفوظ رہا۔ اسود عنسی نے صرف نبوت کا جھوٹا دعویٰ نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے بغاوت کی اور شہر بن بازان کو قتل کر دیا، اور اس کی جو مرزبانہ، جو کہ شہر بن بازان کی بیوی تھی، اس کو اس نے گویا کیپچر کر لیا، اغوا کر لیا۔ اب جب یہ خبر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت جو عاشقان رسول تھے، صحابہ کرام تھے، ان کو لکھا کہ تم اکٹھے ہو کر جس طرح بھی ممکن ہو اسود عنسی کے شر و فساد کو ختم کر دو۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرما بردار چاہنے والے غلامان مصطفیٰ سبحان اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جگہ جمع ہوئے، انہوں نے پلان کیا اور انہوں نے ایک لیٹر لکھا
مرزبانہ جو کہ شہر بن بازان کی بیوی تھی، اور اسود انسی نے جس کو آپ سمجھیے کہ زبردستی اغوا کیا تھا، اس کو لیٹر لکھا کہ تم اس کے گھر میں رہ رہی ہو جس نے تمہارے شوہر اور تمہارے والد کو قتل کیا ہے، تم ہماری مدد کرو اس کے مقابلے میں۔ اس عورت نے بھی رپلائی میں یہی کہا کہ میرے نزدیک تو اس کائنات کا سب سے برا شخص یہی ہے جس نے میرے والد کو بھی قتل کیا، میرے شوہر کو بھی مار دیا اور مجھے بھی زبردستی اغوا کیا ہے۔ اب مرزبانہ کے ساتھ چونکہ خط و کتابت ہو چکی تھی تو ایک راستہ بتایا گیا، دیوار کو بریک کر کے رات کے وقت میں 2 صحابہ کرام اس کے گھر میں داخل ہوئے اور اس بدبخت کا جو کام تھا وہ تمام کیا گیا۔ یاد رہے کہ اس کے گھر کے دروازے کے باہر 1000 گارڈز موجود تھے، مگر صحابہ کرام نے بڑی حکمت عملی کے ساتھ اس پر اٹیک کیا اور اس کو دنیا سے فنا کیا، اور یوں اس بدبخت کا قصہ جو ہے وہ تمام ہوا۔ جیسے ہی اسود انسی کا وہاں پر کام تمام ہوا، ادھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو پہلی خبر دے دی تھی کہ آج رات اسود انسی مارا گیا ہے، ایک مرد مبارک نے اسے قتل کیا ہے اور اس کا نام فیروز ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، فازا فیروز، یعنی فیروز جو ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ اب بات کرتے ہیں ایک اور خطرناک مجرم، ایک اور بدبخت کے بارے میں جس کو مسیلمہ کذاب کہتے ہیں۔ یاد رہے وہ بڑا بدبخت تھا اور بڑا جنگجو بھی تھا، اور اس کے پاس باقاعدہ ایک فوج بھی تھی، اور اس کی زندگی کے بڑے عجیب و غریب اور آپ سمجھیے کہ حیران کن واقعات بھی ہیں، آپ سن کر خود بھی حیران ہو جائیں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم جھوٹے نبوت کے دعوے دار مسیلمہ کذاب کی بات کریں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا دعوت اسلامی کا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب بھی کر دیں، ہماری ویڈیو شیئر بھی اچھی نیتوں کے ساتھ کیا کریں، تاکہ جو علم دین آپ حاصل کر رہے ہیں، جو اوتھینٹک معلومات آپ کو مل رہی ہے، وہ دوسروں تک بھی پہنچنے لگ جائے۔ آئیے بات کرتے ہیں سیکنڈ اور بڑے ہی خطرناک اور بڑے ہی بدبخت نبوت کا دعویٰ کرنے والے مسیلمہ کذاب کی۔ ناظرین، اس بدبخت جاہل اور عقل کے اندھے شخص نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا تھا، مگر اس کو صفحہ ہستی سے نبی پاک کے دور میں نہیں مٹایا گیا، بلکہ مسلمانوں کے سب سے فرسٹ خلیفہ، سب سے پہلے خلیفہ یار غار اور یار مزار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فوج تھی، آپ کے حکم پر اس کے خلاف باقاعدہ ایک پورا لشکر بھیجا گیا اور اسے تباہ و برباد کیا گیا۔ مگر یاد رہے کہ یہ شخص قبیلہ بنو حنیفہ کا سردار تھا، جس سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کیا، اور لڑائی کے بعد اس بدبخت مرتد کو صحابی رسول حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہنم واصل فرمایا، اور اس کے گروپ کے کچھ لوگ بھی قتل ہوئے اور کچھ لوگوں نے دوبارہ اسلام قبول کر لیا۔ اس کی طاقت، قوت اور مقابلہ کرنا کتنا ضروری اور کتنا مشکل تھا، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ابو جہل قتل ہوا تو پیارے آقا نے اپنے اس بڑے اینیمی کے دنیا سے جانے کی خوشی میں سجدہ شکر ادا کیا، اور مسیلمہ کذاب کے مارے جانے کی جب خبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تو آپ نے بھی سجدہ شکر ادا کیا۔ یہ اپنے قبیلہ بنو حنیف کے ساتھ مدینہ منورہ حاضر ہوا۔ یاد رہے کہ پہلے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہو چکا تھا اور آپ پر ایمان بھی لے آیا تھا، مگر ایمان سے پھر کر بعد میں وہ کافر ہو گیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگا کہ آپ مجھے اپنی نبوت میں پارٹنر بنا لیں، شریک کر لیں، جی ہاں، اور وہ کہتا تھا یا مجھے اپنا جانشین مقرر کر لیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتا کہ میں اگر آپ مجھے اپنا جانشین بنا لیں یا اپنی نبوت میں پارٹنر بنا لیں، شیئر مجھے دے دیں، تو میں پھر آپ کی بیعت کر لوں گا۔ اس پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوب ارشاد فرمایا، اور اس وقت آپ کے ہاتھ میں کھجور کی ایک شاخ تھی، کہ فرمایا اگر تم نبوت میں اس لکڑی کے مطابق بھی حصہ مانگو گے، یعنی لکڑی بھی مجھ سے مانگو گے، تو وہ تمہیں نہیں ملے گی۔ جب دربار نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہ ناکام و نامراد ہو گیا تو اس نے خود ہی اعلان نبوت کر دیا، اور اہل یمامہ کو بھی اپنے ساتھ ملا کر انہیں گمراہ اور مرتد کرنا شروع کر دیا۔ اس نے شراب و زنا کو حلال کر دیا، نماز کی فرضیت کو ختم کر دیا، اس طرح 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 کے گمراہ کن عقائد کی اس نے بنیاد ڈالی۔ اس میں سے چند کی ڈیٹیلز آپ کو بتاتے ہیں۔ نمبر 1، اس نے یہ اعلان کر دیا کہ کسی سمت، کسی ڈائریکشن کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، لہٰذا نماز کے وقت جدھر جس کا جی چاہے وہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھے، بلکہ کسی سمت رک کر نماز پڑھنا کفر و شرک کی علامت ہے، معاذ اللہ۔ اور کہتا ہے کہ یہ کہا جائے نماز پڑھتے وقت کہ میں بے سمت نماز ادا کر رہا ہوں، استغفر اللہ۔ سیکنڈ، اس کا عقیدہ یہ تھا کہ اس نے یہ بھی کہا کہ مسلمانوں کے ایک پیغمبر ہیں لیکن ہمارے 2 ہیں، ایک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دوسرا مسیلمہ، اور ہر امت میں کم از کم 2 پیغمبر ہونے چاہیے۔
معاذ اللہ، اس کا یہ بھی دعویٰ تھا۔ تھرڈ اس کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ اپنے مسلمہ کے ماننے والوں کو رحمانیہ کہلاتے تھے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی یہ کرتے تھے شروع مسلمہ کے خدا کے نام سے جو مہربان ہے، وغیرہ وغیرہ۔ باطل اور من گھڑت عقائد اس نے نافذ کیے۔ ناظرین، پورے اسلام کا گویا نقشہ ہی بدل کر رکھنے کی اس نے کوشش کی۔ اس نے قرآن پاک کی طرح ایک کتاب بھی لکھی، اور یہ لوگ اس کی حیثیت کو کسی طرح قرآن سے کم نہ سمجھتے تھے، اسی کو نمازوں میں پڑھا جاتا تھا، اس کی تلاوت کو، جی ہاں اس کتاب کی ریسیٹیشن کو وہ ثواب سمجھتے تھے۔ استغفر اللہ۔ مسیلمہ کذاب اس شیطانی کتاب کے علاوہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے شعبدے بازی بھی کرتا تھا، اور وہ معجزہ اپنا یہ بتاتا تھا کہ اس نے ایک مرغی کا انڈا لیا اور اس کو سرکے میں ڈال کر، اگر ساری رات انڈے کو سرکے میں رکھا جاتا ہے وہ نرم ہو جاتا ہے، اور اس نے نرم کیا اور ایک چھوٹے سی منہ والی بوٹل میں اس کو ڈال دیا۔ آج کل بچے ایسے کام کرتے ہیں، تو اس زمانے میں اس نے ایسا کیا، اور جب صبح ہوئی تو وہ انڈا سخت ہو گیا۔ اب لوگوں کو بلا کر کہتا ہے بتاؤ کون ہے جو اس طرح کی بوتل میں اتنا بڑا انڈا ڈال سکتا ہے؟ لوگ حیران ہوئے، اور اتنے جس کو آپ کہیں کہ بے وقوف لوگ تھے کہ اس چھوٹی سی بات پر بھی اس کو اپنا نبی ماننے لگے، یا معاذ اللہ اس پر اعتقاد لانا شروع کر دیا۔ لوگ اس کے پاس ایک بچے کو لائے۔ اب ذرا سنیے گا ناظرین، ایک بچے کو مسیلمہ کذاب کے پاس لایا گیا، اس نے اپنا ہاتھ بچے کے سر پر پھیرا، تاکہ لوگ کہتے ہیں آپ ہاتھ پھیریں گے تو اسے برکت ملے گی۔ ناظرین، اس کا ہاتھ پھیرنا اس بچے کے لیے ایسی بدبختی بنی کہ وہ بچہ جو ہے وہ گنجا ہی ہو گیا، اس کے بال ہی سارے چلے گئے۔ ایک عورت ایک مرتبہ اس کے پاس آئی کہ ہمارے کھیت سوکھے جا رہے ہیں، کنویں کا پانی کم ہو گیا ہے، ہم نے سنا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنے لعاب دہن کو کلی کرتے تھے پانی میں تو سبحان اللہ پانی ابلنے لگتا تھا، آپ بھی دعا کر دیں۔ اس کذاب نے اپنے جو مشورہ دینے والا تھا، مشیر خاص تھا، اس سے مشورہ کیا، اور اس نے بھی کنویں میں جا کر کلی کر دی۔ استغفر اللہ۔ ناظرین، اس کے گندے لعاب کی نحوست سے سارے کنویں کا پانی سوکھ گیا۔ ایک طرف میرے آقا کا لعاب دہن، اور ایک طرف اس بدبخت کی تھوک جس سے پورے کنویں کا پانی جو ہے وہ ختم ہی ہو گیا۔ ایک مرتبہ اس کذاب نے سنا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگایا تو ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، سبحان اللہ۔ تو اب اس شخص نے کیا کیا؟ مریضوں کی آنکھوں میں تھوک اپنا لگایا۔ اس کے تھوک کی نحوست یہ ہوئی کہ وہ جس بد نصیب کو تھوک لگاتا وہ اندھا ہی ہو جاتا تھا۔ ناظرین، اتنے سارے کام الٹے پڑ گئے، نہ اس کو عقل آئی نہ اس کے ساتھیوں کو عقل آئی۔ کہتے ہیں نا بے وقوف لوگ ہر جگہ ہی ہوتے ہیں، تو اس کو بھی چند رفقا ملے ہوئے تھے اور وہ انہی کے اندر ان چیزوں کو کرنے لگ گیا تھا۔ ایک عقیدت مند نے آ کر کہا کہ میرے بہت سے بچے بڑھ چکے ہیں، صرف 2 لڑکے باقی ہیں، آپ ان کی درازی عمر کی دعا کریں۔ اس نے دعا کی کذاب نے، اور کہتا ہے کہ جاؤ تمہارے چھوٹے بچے کی عمر 40 سال ہوگی۔ یہ شخص خوشی خوشی گھر گیا، اور جب گھر گیا تو ایک غمناک خبر اس کے لیے منتظر تھی کہ اس کے ایک لڑکے کو بھیڑیے نے چیڑ پھاڑ ڈالا تھا اور دوسرا کنویں میں گر کر ہلاک ہو گیا۔ عجیب لوگ تھے، کیسے بے وقوف لوگ تھے، اس کے سب کے سامنے یہ باتیں ہو رہی تھیں، مگر پھر بھی آنکھوں پر پردے تھے اور لگتا تھا کہ دلوں پر مہر تھی۔ بہرحال مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 24,000 کے لشکر کے ساتھ انہوں نے بھیجا۔ ان کے آرڈر تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ 24,000 کا لشکر لے کر مسیلمہ کذاب کے مقابلے کو گئے، اس فتنے کو مٹانے کے لیے گئے۔ مسلمانوں کے سامنے جو لشکر تھا وہ 40,000 کا تھا۔ جی ہاں ناظرین، 40,000 لوگوں کا لشکر مسیلمہ کذاب کی طرف سے آیا، خوب لڑائی ہوئی، مگر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سکسیس، فتح نصیب فرمائی، اور یہ بدبخت کذاب جو تھا مسیلمہ، یہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے مارا گیا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہی ہیں کہ جو اسلام لانے سے پہلے جن کے ہاتھوں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے۔ جب انہوں نے مسیلمہ کذاب کو قتل کیا تو ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ میرے ہاتھوں سے اسلام کے بھی سب سے بہترین شخص جو ہیں وہ قتل ہو گئے تھے، چونکہ وہ ایمان نہیں لائے تھے، مگر گویا کفارے کے طور پر وہ کہا کرتے کہ اللہ نے مجھے یہ بھی موقع دیا کہ کفر پر جو سب سے زیادہ نبی پاک کا گویا دشمن تھا، کذاب تھا، نبوت کا دعوے دار تھا، اللہ کا مجھ پر احسان ہے کہ وہ میرے ہاتھ سے مارا گیا۔ اس جنگ میں مسیلمہ کی فوج کے 10,000 لوگ مارے گئے اور مسلمانوں کے 1,000 کے قریب شہید ہوئے، جن میں سے 100 ایسے مسلمان تھے
جو حافظ قرآن تھے. اس کے بعد صحابہ کرام نے گویا ایک میٹنگ کی کہ اگر اسی تیزی سے حفاظ قرآن کے جو ہیں حافظ قرآن دنیا سے چلے گئے تو اس وقت تک قرآن پرنٹڈ فارم میں نہیں تھا. قرآن لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھا یا پتوں پر، لکڑیوں پر یا ہڈیوں پر لکھا ہوا تھا. صحابہ کرام نے اس کے بعد ڈیسائیڈ کیا کہ قرآن پاک کو باقاعدہ جمع کر لیا جائے، بکلیٹ کی صورت میں بنا دیا جائے تاکہ آنے والی نسلوں تک قرآن باقی رہے. تو اس کے بعد قرآن کی جو سمجھیے کہ جمع ہونے پر کام شروع ہوا اور آج ہمارے سامنے قرآن الحمدللہ ایک شاندار فارم میں موجود ہے. بہرحال ڈیئر ویورز، یہ تھا ان دونوں بد نصیبوں کا ڈیٹا اور ان کے بارے میں کچھ معلومات. اگلے پروگرام میں ہم کچھ اور ایسے بدبختوں کا، جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے. قیامت کی نشانیاں ہمارا ٹاپک ہے اور ہم آپ کو بتاتے چلے جائیں گے کہ کون کون سی نشانیاں ایسی ہیں جو ہو گئی ہیں اور کون سی نشانیاں ایسی ہیں جو ہونا باقی ہیں. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.